الجنة والنار۔ روحانی علاج مکمل اعتماد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم مفتی ریاض جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج چینل۔ آج حج کی سعادت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک اہم وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کون سا مسلمان ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی حسرت نہ مچلتی ہو اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی تمنا اس کے دل میں نہ پلتی ہو؟ بچپن سے ہم ایک شعر سنتے چلے آ رہے ہیں، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رستی ہے۔ مسلمان روپے جمع کر کے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ حج اور عمرے کی سعادت کو حاصل کر سکیں۔ تو بعض لوگ ان کے اسباب و وسائل ساتھ دیتے ہیں، اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ حج کی سعادت حاصل کراتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ لوگ کہ جن کو اسباب و وسائل جن کا ساتھ نہیں دیتے، تو ان کے دل میں یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ کا گھر دیکھ آتے، ہم بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکتے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو کوئی ایسی تقسیم نہیں، امیر اللہ کا گھر دیکھ سکتا ہے اور غریب اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ سموسوں کی ریڑیاں لگانے والے بھی اللہ کا گھر دیکھ کر آئے، پھیریوں والے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آئے۔ تو حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں۔ ہندوستان کے اندر مغلیہ خاندان کی کئی سو سال حکومت رہی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ شاید ایک بھی مغل بادشاہ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کی سچی طلب کے ساتھ ہے۔ اگر سچی طلب، دل کی تڑپ اور لگن ہو اور انسان اللہ سے مسلسل مانگتا رہے تو اللہ رب العزت ضرور اسے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے مختلف وظائف اور عملیات بھی بتائے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے غریب لوگ کہ جن کے پاس ظاہری اسباب و وسائل نہیں تھے، انہوں نے ان اعمال اور وظائف کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ لیجئے ایک آسان سا عمل ہم بھی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تمام وہ مسلمان کہ جن کے دل میں یہ حسرت ہو، جن کی یہ خواہش ہو، تمنا ہو کہ کاش اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے، تو وہ ایک یہ آسان سا عمل پورے شوق اور اہتمام اور ہمت اور محبت کے ساتھ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سے بے وسیلہ، بے سہارا، اسباب کے بغیر لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے گا۔ تو اب وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ اذان کے بعد حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اذان جب ہو رہی ہو اس کا ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ حج کا تلبیہ پڑھنا ہے، جو آپ میں سے اکثر مسلمانوں نے سن رکھا ہے، لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ آپ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو ہی آپ اذان سن کر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں یا زبان سے دعا مانگے کہ اے اللہ، تو اس تلبیے کی برکت سے اور اس اپنے وعدے کی برکت سے جو تو نے کیا ہے کہ اذان کے بعد تو دعا قبول کرتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حاضری مقدر فرما،
تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ جن لوگوں نے پورے یقین اور محبت کے ساتھ پڑھا انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی سال حج کا موقع نصیب فرمایا۔ تو یہ عمل ویسے تو کرتے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی اسباب پیدا نہ فرمائے، لیکن اس کی بہرحال ایک مدت میں ہے کہ کم از کم آپ اس کو 71 دن پڑھتے رہیں، اور 71 دن پڑھنے کے بعد اگر اس سے پہلے کام ہو جائے، 71 دن پڑھنے سے پہلے اگر کام ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے اسباب مہیا کر دے یا آپ حج کر کے آ جائیں، تو اس دوران بھی آپ کوشش کریں کہ 71 دن یہ عمل مکمل کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو ایک ناممکن اور مشکل ترین کام کے لیے اسباب و وسائل اور اپنی توفیقات اور اپنی خصوصی مدد اور نصرت آپ کے شامل حال کی ہے، وہ اللہ آپ اپنی یہی مدد اور نصرت آپ کی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی شامل حال کر دے۔ عمل پورا ہونے کے بعد جو انسان یعنی جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اگر وہ مقصد حاصل ہو جائے اور پھر بھی انسان اس عمل کو مکمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بہت ساری خیریں اور برکتیں اس کو نصیب کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس مسلمان کو کہ جس کے دل میں حج کرنے کی تمنا پیدا ہوئی ہو، اللہ رب ذوالجلال اسے اپنے گھر کی حاضری اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔